السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے فرمان الہی۔ چلیے دوستو آپ کو لے کر چلتے ہیں بیان کی طرف۔ رحم کن برماہما یا الہی رحم کن برماہما عفو کن جملہ گناہ ماہما عاجز مو جرم کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے گر بخانی ور برانی بندے گر بخانی ور برانی بندے ارچ تستزا خرسندے ای چنی پیغمبرو سردار مہا ربنا صلی وسلم دائما۔ گزشتہ جمعے میں کچھ اس قسم کے مسائل عرض کیے تھے جن کا تعلق اس بڑی لمبی زندگی سے ہے جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں کی عمر 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 70 سال، قبر کی زندگی کروڑوں سال لاکھوں سال، اور قرآن کہتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ زندگی ایسی ہے نہ موت آئے گی نہ کوئی اسے زندگی کہے گا۔ ایک تلخ حقیقت ہے جس پر ہمارا یقین نہیں، جس پر اعتبار نہیں، جس کی کوئی تیاری نہیں، جس کا کوئی فکر نہیں۔ جن لوگوں کو فکر تھا ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہے۔ آخر وہ کون سا فکر تھا، وہ کون سی پریشانی تھی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، گرمی سردی بیماری سفر دکھ درد خوشی غمی 40 سال میں اس اللہ والے کی یہ حالت رہی کہ جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں نازل ہو ان اللہ والوں کے مزاروں پہ۔ اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری۔ ایک آدمی نہر میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو فرمانے لگے، پانی ہاتھ میں لے کر کلی کے لیے منہ کی طرف بڑھایا، واپس پھینک دیا۔ جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر چل دیا، جا کے دیکھا آگے ایک نوجوان غسل کر رہا ہے۔ فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا کہ تو زنا کر کے نہر میں غسل کر رہا ہے۔ اتنی دور آگے بیٹھ کر مجھے پانی اٹھایا تو نہر کے پانی میں سے زنا کی بدبو آئی۔ اتنا عظیم آدمی، ایک آدمی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، اللہ والے نے نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ لیا۔ جب باہر نکلا جوان فرمانے لگے بیٹا ماں کو نہیں ستایا کرتے، ماں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا جو تیرے جسم کے اوپر سے پانی بہ کر اس نالی میں آیا ہے اس پانی میں جو گناہ تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ والدہ کا نافرمان ہے۔ اتنا عظیم آدمی بغداد شہر میں ایک آدمی سے قرضہ لے، ایک آدمی سے پیسے لینے، دوپہر کا وقت ہے، سخت گرمی اور دھوپ کا وقت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے، یہاں سائے میں کو کھڑے ہو جاؤ، تو فرمانے لگے
جس کے مکان کی دیوار کا سایہ چھاؤں ہے، میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، پیسے لینے ہیں، اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس کے مکان کی چھاؤں میں کھڑا ہوا تب بھی ڈرتا ہوں کبھی سود نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا پریشان پھر رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی، ملی نہیں۔ کسی سیانے آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہی 7-8 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 8 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، شاید وہ بکری کی چوری آج ذبح ہو گئی ہو، آج ذبح ہو گئی ہو، آج ذبح ہو گئی ہو۔ اس شبے میں 8 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، اور میں رات جان جان کر حرام کی طرف بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دیکھا جائے گا آگے سے کون لوٹ کر آیا ہے۔ اسی کو قرآن کریم دہراتا کہتا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ مکے کے کافر لوگ یہی کہا کرتے تھے یہ قرآن کریم پرانی کتاب ہے، قصوں کی کتاب ہے، کہانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے آدمی کے دل پہ کالے رنگ کے نقطے لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا میرا کیا بن گیا، میرا کیا حال ہو گیا، میرے دل پہ کتنا کالا پن چڑھ گیا ہے۔ پھر سوائے اس کے اس کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا، درود پاک پڑھنے میں لذت نہیں آتی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اسے سرور مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ دل پہلے کالا ہو جاتا ہے۔ عشق نہیں ہمیں لگا قرآن سے، جن لوگوں کو عشق لگا ان کے کچھ اور واقعات ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی رخ نہیں موڑا، مکھ نہیں موڑا، اس طرف سے منہ کبھی ہٹایا ہی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت اتنی شان والی، اتنی آن والی، اتنی غمگسار ہے، اتنی جانثار ہے، پروردگار عالم خود گواہی دیتے ہیں میرے نبی تیرے دیوانوں کی گھوڑوں کی قسم، تیرے جانثاروں کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والے گرد و غبار کی قسم۔ یوں ہی تو اللہ میاں ان کی نہیں، ان کے گھوڑوں کی، ان کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی گرد و غبار اللہ مٹی کی قسم کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عظمت کو برقرار رکھا، انہوں نے اپنی عظمت بنائی، شان بنائی، جس حال میں بھی رہے کبھی شکایت نہیں، گلا نہیں کبھی بھی۔ آپ لوگ تو ایسے وقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے بھگتایا۔ کئی دن درختوں کے پتے بھی نہ ملے۔ اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، اپنے معصوم بچوں کو تڑپ تڑپ کر اتنی لمبی لمبی زبان باہر نکال کر صحابہ کرام نے، صحابیات نے مرتے دیکھا۔ کبھی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ بچے اسلام کی وجہ سے بچے بھی پیاسے مر رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ کسی حال میں بھی ہیں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے اتنا برقرار رکھا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، احد والے دن لڑائی میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کافروں نے غلط خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پریشان کھڑے اور تتر بتر بھاگ رہے ہیں لوگ۔ انس بن نضر کہنے لگے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حالت کیسے نہ ہو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اس لیے پریشان کر۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کھڑے ہونے سے کیا بنتا ہے، جب حضور ہی دنیا سے تشریف لے گئے، اب دنیا میں رہ کر تم کیا کرو گے؟ آگے بڑھو، تلوار لے کر کافروں کے ساتھ لڑ لڑ کر شہید ہو جاؤ، دنیا میں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تتر بتر مسلمان شکست کھا کر جب ادھر ادھر بھاگنے لگے، بیچ میں آ گئے۔ ایمان کی بات ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، برچھا مار مار کر واپس کر رہی تھی، کدھر جا رہے ہو؟ واپس چلو، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ پہاڑ سے جنت کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے وہ ناک تو پیدا کرو، پہلے وہ ناک پیدا کرو جو صفیہ کو خوشبو آئی۔ ہمارا وہ ناک ہی نہیں ہے، وہ مزاج پیدا کرو، وہ دماغ پیدا کرو، وہ ذہن پیدا کرو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت کا دماغ تھا، تربیت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی۔ آخر یارو کوئی وجہ تو ہوگی کہ میرے سے اور آپ سے اپنا ایمان نہیں سنبھلتا، اپنی قبر روشن نہیں ہوتی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے راجستھان کے ٹبے پہ بیٹھ کر آ کے بیٹھا تو اکیلا تھا، جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ بھی تو آدمی تھا، یہ بھی تو انسان تھا، یہ بھی ہماری طرح کھانے پینے والا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہوئے۔ اتنا بڑا جنازہ تھا امام احمد بن حنبل کا۔ ایک آدمی کہتا ہے جس جگہ میں نے کھڑا ہو کر جنازہ پڑھا تھا، میں جو قبر تک گیا تو راستے میں 20 دن پیدل سفر کرنا پڑا۔ تمہارے جنازوں پہ بے نماز، لفنگے، لللے تڑلے اگر تھوڑے سے زیادہ ہو جائے نا، سبحان اللہ، مجمع بڑا تھا جی، بہت لوگ تھے، سبحان اللہ، تم نے لوگ دیکھے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھ کر 25,000 داڑھیا مسلمان بنا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ان کو خدا نے اتنی بڑی توفیق کہاں سے دے دی تھی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کس بار وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو جنت میں کھڑے ہوئے عرش الہی کو ٹک ٹکی باندھ کر تک رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے ملا اتنا بڑا مقام کہ جنت میں تو دنیا جائے گی لیکن اللہ کا دیدار تم ہر وقت کر رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، میں نے جو قرآن کے لیے مار کھائی، کوڑے کھائے، 2 سال تک اللہ فرما دیا کسی کو دیدار میرا 1 دفعہ ملے گا، کسی کو 2 دفعہ ملے گا، کسی کو 4 دفعہ ملے گا۔ وہ احمد بن حنبل تو میرے قرآن پہ مار کھانے والا، آنکھ تیری ہو، دیدار میرا ہو۔ تو ہر وقت یہ دیدار کرتا چلا جا۔ وہ بھی اس دنیا میں رہ کے گیا ہے، اولاد والا بھی تھا، بیوی والا بھی تھا، بچوں والا بھی تھا۔ تم تو جن کو ہم ولی بتائیں تم ان کو ولی نہیں مانتے، جو ننگے ہو بیٹھے ان کو مانتے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں کون بتا گیا کہ ننگے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اب جمال صاحب رحمہ اللہ کا ملتان میں انتقال ہونے لگا، وصیت نامہ لکھ کر رکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو، جب سے عقل ٹھیک ہوئی ہو، جب سے جوان ہوا ہو، بالغ ہوا ہو، سیانا ہوا ہو، اس دن سے لے کر آج تک کبھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں بالکل، بلکہ جماعت سے نہ رہا ہو، ساری زندگی کی قسم کھائے پہلے پھر میرا جنازہ پڑھائے۔ ان
لیکن حضرات کے نزدیک نماز تو تھی، اور جماعت کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے کہ اپنا جنازہ اس سے پڑھوانے کے لیے فکر مند ہے۔ ایسا آدمی جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں جماعت کی نماز قضا ہی نہ ہوئی۔ اللہ والوں سے جنازہ پڑھوا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمیں ایسے لوگ تو کہاں ملیں گے کہ جن کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو؟ یہاں تو بالکل ہی نہیں پڑھتے، اچھے سے دار حاجی نمازی مولوی بھی رگڑا چلاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جناب حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسری شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ غیر موقدہ سنت ہے کہ درجے میں ہے، لیکن اللہ والا کہتا ہے میں تو اپنا جنازہ اس سے پڑھواؤں گا جس سے عصر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ کوشش کرتے ہیں اللہ والے میری نماز جنازہ پڑھانے والا بڑا دیندار ہو، بڑا اللہ والا ہو، بہت زیادہ عبادت گزار ہو، شب دار ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کا فرما بردار ہو۔ تیسری شرط لکھ دی حافظ جمال صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ملتان میں مزار ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس کی ساری عمر میں، ساری جوانی میں، کل عمر میں آج تک کبھی بھی بارش میں، سفر میں، بغیر بارش کے کسی حال میں بھی اس کی آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تینوں شرطیں لکھ دی، وصیت نامہ رکھا ہوا ہے، لکھا ہوا۔ رات گزر گئی، دن سارا گزر گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں آدمی جنازے کے لیے آیا ہوا ہے، ہزاروں مفتی تھے، قاری تھے، قاضی تھے، عالم تھے، لیکن اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتے تھے، ان شرطوں کو اپنے اندر پورا نہیں پاتے تھے، اس لیے جرأت نہیں کرتا تھا کوئی جنازے کے لیے تیار ہو پڑھانے کے لیے۔ آج کل تو جنازہ پڑھانے کے بعد اگر کوئی پیسے نہ دے تو ملا کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی 20 سال کی بات ہے، ضلع سیالکوٹ میں قصبہ ہے بدو ملی، میں وہاں گیا ہوا تھا، سردی کا موسم، ظہر کی نماز پڑھنے جو گئے، گارا کچڑ رستے میں تھا، میں نے کہا میں تو یہیں بیٹھا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھنے لگے تو ایک بچی کو جنازہ لے کر، چھوٹی سی چند مہینوں کی بچی کی میت لے کر آ گئے کہ جنازہ پڑھاؤ۔ انہوں نے بار بار کمرے سے بنے ہوئے اس مسجد میں جنازہ پڑھا، میں اندر بیٹھا رہا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ جب تکرار ہوا تو میں باہر آ گیا، ابھی تیاری کر رہے تھے جنازے کی، میں بھی شامل ہو گیا، کوئی بوند پڑ رہی تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، اب مولوی نے جنازہ پڑھایا تو پرلے کنارے پہ جھگڑے کی آواز آئی، میں چلا گیا، میں نے کیا بات ہے؟ وہ بیچارہ نائی تھا، بال بنانے والا، اس کی بچی فوت ہوئی تھی، وہ کہنے لگا جی میں 5 روپے دیتا ہوں، اور مولوی کہتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جنازے کے 5 روپے میں تو 10 لوں گا۔ کسی کی سنائی ہوئی نہیں، میں موجود ہوں۔ ملا مجھے بھی کہنے لگا کیوں جی آپ بتائیں مارکیٹ کا کیا حال ہے، بازار کا کیا حال ہے۔ جس کی بچی تھی نا، میں نے اسے علیحدہ بلا کر کہہ دیا کہ تو چپ ہو جا، میں 10-5 اس کے آپ چکا دیتا ہوں۔ میں نے اس کو بلا کر کے جس کی بچی تھی اس کے کان میں کہہ دیا کہ مولوی سے یوں کہو کہ ہمارے پاس 5 ہیں نہ 10 ہیں، ہم نے تو یہ میت ہی تجھے دے دی، گھر لے جا۔ بارش ویسے ہو رہی ہے، کچڑ گارا، کہاں لے جائے گے، وہ تو ہی لے جا۔ جس ملک میں یہ حال ہو، وہاں آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، یقین کے ساتھ قبر میں جانا چاہتے ہیں،
آج سے 10-20 سال پہلے تو بلکہ رواج یہ تھا، مرنے والے کا بیٹا، بھتیجے، بھائی اعلان کیا کرتے تھے کہ بھئی جس کا لینا دینا ہو ہم ضامن بیٹھے ہیں، اپنا آ کر کے ہم سے لینا دینا کریں، اور کرتے تھے۔ لیکن اب تو کوئی نام ہی نہیں لیتا، اب کون پوچھے؟ ملتان کی تاریخ میں لکھا کہ جمال صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ رکھا ہوا، سارا دن گزر گیا، جنازہ پڑھانے کی کوئی جرت نہیں کرتا، جنازہ پڑھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، آگے کوئی نہیں آتا۔ شام ہو گئی، بڑی پریشانی ہے، کیا بنے گی، کیا حال بنے گا؟ اتنے بڑے ولی اللہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگے، ایک جوان آیا، کپڑوں پہ بڑا گرد و غبار ہے، پیروں پہ گرد و غبار ہے، شام معلوم ہوتا پیدل سفر کر کے آیا، مسافر بڑا دور کا ہے، اور جنازے کے قریب کھڑا ہو کر کے کہنے لگا صفیں بناؤ، درست کرو، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ مسلمانوں میں کچھ تو ہوتے ہیں نا عمل کرنے والے، کچھ بتانے والے۔ ایک طبقہ ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر محلے میں ہوتا ہے صرف اعتراض کرنے والا، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اعتراض کرتے رہے۔ وہ فوراً دوڑے اور جا کر کے اس اللہ والے کو جو جنازہ پڑھانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہنے لگے آپ کو شرطیں معلوم ہیں؟ یہاں بھی تو مفتی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے قاضی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، آپ نے پہلے وصیت نامہ دیکھا ہے؟ ایسے اعلان کر رہے ہو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ والے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے وصیت نامہ دیکھا ہوا ہے، میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، میں جماعت کراؤں گا۔ آج تک اس فقیر کی جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ لوگ بڑے حیران تھے، یہ کون ہوگا؟ یہ کوئی پیر ہوگا، یہ کوئی سید ہوگا، یہ کوئی قریشی ہوگا، یہ کوئی خانقاہی مزاج والا ہوگا، یہ کہ بہت بڑا یوں ہو۔ لیکن پتہ جنازہ ہو چکا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام خواجہ خدا بخش ہے، ذات کا کمبھار ہوں، خیر پور تانبہ والی کے رہنے والا ہوں۔ عمل سے لوگ یوں بنے، آج باتوں باتوں میں سارا کام بنانا چاہتے ہیں لوگ۔ یوں بنتا تو لوگ جہنم میں کون جاتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یا تو قرآن کی طرف آؤ، عقل کرو، دماغ درست کرو، ورنہ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھاؤ رات دن، پیو رات دن، بدماشی کرو، زنا کرو، بدکاری کرو، حرام خوری کرو، انکم مجرمون۔ میں خدا تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، ہو تم پرلے درجے کے مجرم، کہاں تک جرم کرو گے؟ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جس دن پکڑوں گا اس دن تمہیں پتہ چلے گا میری قدرت کہاں تک تھی۔ آج تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ عشق کے تحت جن لوگوں نے جو کام کیے وہ سارے کے سارے اسی طرح ہوئے۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ میاں والی جیل میں ہے، کسی مسجد کا امام نہیں، خطیب نہیں، حاجی نہیں ہے، کسی پیر کا مرید بھی نہیں ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سکت رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہوں اس مرد قلندر کی خبر مبارک پہ آمین کہو۔ لاہور موچی دروازے میں جلسہ کیا بخاری نے، اور اتنی بات کہہ دی، او لوگوں ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئی ہوئی ہیں، فاطمۃ الزہرا سامنے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں لوگوں میرے ابا کی لوگوں نے عزت اتار لی۔ درخان کا بیٹا ہے،
यूं ही जलसे में आकर खड़ा हो गया, कोई जलसे सुनने वाला भी नहीं, किसी पार्टी का नहीं, जमात का नहीं। बस दिल में ठान ली वहीं कि अब जी के क्या करेंगे। आवारा फिर रहे हैं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, शादी की तैयारी है। घर जाकर के अम्मा को कहने लग गया, अम्मा शादी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया, हमने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, हमने शादी नहीं करनी। उसने कहा बेटा क्यों? तेरी अम्मा की हसरतें हैं, आरज़ूएं हैं, तमन्नाएं हैं, खुशी है, उस दिन का इंतजार कर रही हूं जिस दिन तू शादी करके दुल्हन को लाएगा, मेरे बेटे को सेहरा बंधेगा, खुशी होगी। कहने लगा मां, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उतरती रहे, मैं शादियां करता फिरूं। हमने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कहने लगी बेटा मेरी समझ में बात नहीं आई, मैं नहीं समझी, किसी ने लड़की की शिकायत तो नहीं की, किसी ने चुगली कर दी होगी, किसी ने गिला कर दिया होगा, तेरा काम खराब करने के लिए उलट सुलट बकवास कर दी होगी। वो कहने लगा नहीं अम्मा, अब दुनिया में शादी करनी ही नहीं, अब तो जन्नत में शादी करेंगे, अब तो जन्नत में शादी करेंगे। ये औलाद यूं ही नहीं बना करती, कुछ माँ बाप के अंदर भी होता है, दोनों माँ बेटा है, तीसरा घर में कोई नहीं। जब माँ को बताया कि ऐसे ऐसे करने का प्रोग्राम है, राजपाल काफिर को मैं कत्ल करूंगा, जाहिर बात है कि मैं भी फांसी लग जाऊंगा। फिर मां रोई नहीं, फिर मां ने टकरे नहीं मारी, फिर मां ने ठोकरें नहीं खाई, झोली फैला कर कहने लगी मौला मेरे ऐसे मुकद्दर कहां कि मेरा बेटा तेरे नबी पे कुर्बान हो जाए, मैं ऐसी किस्मत वाली कहां। इलाही ये ना देखियो किस जात का है, कौन है, मेरा लख्ते जिगर है, तू कबूल फरमा, मैं मां की भी इज्जत बन जाएगी। मां बाप तो यूं सोचा करते हैं। मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बित्ती में खुद लिखते हैं और फरमाया भी करते थे कि जब मैं आलिम हो गया, सनद मिल गई, पूरा आलिम हो गया, तो फरमाते मेरी वालदा यूं कहा करती थी कि आलिम तो तू बहुत बड़ा हो गया, सारे इल्म पढ़ लिए, अपने जोगा बिल्कुल हो गया, अपने लिए तूने सब किया। फरमाया करते थे कि मेरी मां रो के कहने लगी कि अगर कुरान हिफ्ज कर लेता तो हम भी उम्मीद लगा लेते कि हम हमारी खबरें भी बन जाएंगी। वो जो अल्लाह का वादा है ना कि हाफिज कुरान अमल वाला हो, 10 आदमी माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में से ऐसे जिनको कयामत के दिन दोज़ख के परवाने मिल चुके होंगे, उनके बारे में ये सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा, 10 के 10 को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। शेखुल हदीस लिखते हैं रहीमहुल्लाह कि मेरी वालदा कहा करती थी इल्म तो बहुत पढ़ लिया, कुरान हिफ्ज नहीं किया, अगर कुरान याद कर लेता तो मैं भी सहारा लगा लेती कि कब्र में मुझे भी फैज पहुंचेगा। तो इल्म दीन की वालदा दुआएं मांग रही है, उसने कत्ल कर दिया, वो मियां वाली जेल में चला गया। कायदे आजम मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वकील हैं, मियां वाली जेल में आए मुलाकात करने के लिए और कहने लगे इल्मुद्दीन तू जुबान से एक दफा यूं कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया, छुड़ाना मेरा काम है, इनकार कर दे कत्ल से कि मैंने नहीं किया। दरखान का बेटा गाजी इल्मुद्दीन कहता है वकील साहब सारी जिंदगी में एक ही तो नेकी की है, उससे इनकार कर दूं, सारी उम्र आवारगी में गुजर गई, एक ही तो नेकी कमाई है, उससे खुद इनकार कर दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फिर वकील साहब ने कहा कि अच्छा तुम यूं कह दो कि जिस वक्त मैंने कत्ल किया मैं होश में नहीं था, हवास मेरे ठीक नहीं थे, मैं जज्बात में आ गया था, गुस्से में था, मुझे कोई पता नहीं चला। फरमाने लगे, कहने लगा वकील साहब सारी जिंदगी बेहोशी में कटी है, वो एक ही घड़ी तो होश वाली थी, सारी उम्र बेहोशी में कट गई, एक ही लम्हा तो होश का आया था। बिल्कुल नहीं कहूंगा
قاضی ثانم شجابادی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس جوان کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں میاں والی جیل میں جب ملاقات کرنے گیا تو سپنل جیل سے میں آ کے بھئی تمہاری جیل میں ایک ہمارا قیدی ہے، ملاقات کرنے میں نے میری ملاقات کراؤ۔ قائشہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ سپنل جیل رونے لگ گیا اور کہنے لگا کیا غضب کرتے ہو مولانا، اس کو قیدی کہتے ہو، علم الدین کو قیدی کہتے ہو، اور قیدی تو ہے وہ تمہارے یہاں۔ کہنے لگا میں رات کو جب گشت پہ جاتا ہوں اس کی پھانسی کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر نور کی ایک لاج دیکھتا ہوں، تم اس کو قیدی کہتے ہو۔ قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا ہوں اس سے، شکل مختلف ہے، حالات مختلف ہیں، منہ سے ایک بات کرتا ہے تو 100 مرتبہ منہ سے نور نکلتا ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میرے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے دنیا پہ لعنت بھیج کے آ جاؤ گے، اگر میرے حالات کا تمہیں پتہ چل جائے دنیا کو چھوڑ کر آ جاؤ گے۔ قائشہ فرمانے لگے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا جب سے پھانسی کی کوٹڑی میں آیا ہوں ہر دن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کی ہر رات کو زیارت ہوتی ہے، ہر رات خان میں دیدار کرتا ہوں دو جہان کے سردار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یہ آواز دے کر فرمایا تو آنے والا بن، تو میرا مہمان ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ لی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی تلاش کرتے ہیں کس خبر پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں زخمی پڑے ہیں، گولیاں مار دی انگریزوں نے، تڑپ رہے ہیں۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فرمایا حافظ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے الحمدللہ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی تھا، اللہ نے پورا کر دیا۔ اب ایک اور جذبہ باقی ہے، دل یہ چاہتا ہے تیری گود ہو میرا سر ہو، تیری زبان ہو سورت یاسین ہو، سنتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ کسی کو ملنے کی تمنا نہیں، کسی کی زیارت کی خواہش نہیں، رشتہ دار کو ملنے کی آرزو نہیں، کسی خاندان کو ملنے کی آرزو نہیں، کسی دوست کو ملنے کی تمنا نہیں۔ فرماتے ہیں بس ایک تمنا ہے، قرآن پڑھتا بھی جاؤں سنتا بھی جاؤں، جب آخری موت کا جھٹکا لگے میرے منہ پہ بھی قرآن ہو، میرے کانوں میں بھی قرآن ہو۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گود میں سر رکھ لیا، سورت یاسین شروع کر دی، خود بھی پڑھتے رہے سنتے بھی رہے، دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو گئے اور کہتے ہوئے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں مرنا نہیں آتا، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتے جینے کا سلیقہ کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اسی میدان میں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں انگریز گورے نے گولی مار دی، خون کا پھمارا چھٹا، تار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی، میدان میں بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دوڑے دوڑے آئے، مولانا کیا ہوا؟ فرمانے لگے گولی لگ گئی ہے، خون کا پھمارا چھوٹ گیا، نظر جواب دے گئی۔ اللہ والوں کا عقیدہ اور یقین دیکھو، تیرا نہیں بن سکتا یہ یقین۔
50 حج کر لے، تجھے یہ محبت کہاں نصیب ہو سکتی ہے، تجھے یہ رفاقت کہاں نصیب ہو، تجھے یہ سوز و گداز کب ملے گا، تجھے یہ عشق والا دل کب ملے گا۔ گنگوہی یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، پیچھے بلاؤ، آگے بڑھ کر مولانا کے ماتھے پہ درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور یوں ہاتھ پھیر دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گولی کا اتنا بڑا زخم تھا، میرے ماتھے میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ کس کا ہم میں سے درود شریف پر یہ یقین ہے کہ درود اتنا برکتوں والا ہے؟ گولیوں پہ یقین ہے، ٹکے پہ یقین ہے، ڈاکٹر پہ یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پہ ہمیں یقین نہیں کہ یہ بھی ہمارا کام کر دے گا، یہ بھی ہماری مصیبت میں کام آئے گا۔ ارے یہ تو اس مصیبت میں بھی یہ کام آئے گا قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن خوب منظر پہ ہوگا، تپرا ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، ایک آدمی پریشان کھڑا ہوگا، جناب محمد عربی صدقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیوں، کیا بات ہے، تو بڑا پریشان ہے؟ کہے گا میرے گناہ بہت ہیں، گناہوں کا بہت بڑا ڈھیر ہے میرا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا بھی نہ ہوگا۔ فرمایا کہ آپ ایک انگلی کے پوروے جتنا چھوٹا سا کاغذ نکال کر دیں گے کہ اپنے نیکیوں والے پلے میں یہ رکھوا لیں، یہ رکھ لیں، وہ اتنا سا کاغذ رکھے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا، اس کا کام بن جائے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگے گا اور کہے گا جی اس مصیبت میں کام آنے والا، اس تکلیف میں کام آنے والا، جبکہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ایک دن اخلاص سے، محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی مربت سے، بڑے دل سے، بڑے عقیدت سے یہ درود شریف میرے اوپر تو نے بھیجا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج جس کاغذ پہ درود پاک لکھا ہوا تو میں نے تیرے نام اعمال میں رکھ دیا۔ کہاں یقین ہے؟ یہ تو ایسا عمل ہے، زمین تباہ، آسمان تباہ، پہاڑ ختم، دریا ختم، سمندر ختم، درخت ختم، نظام کائنات ختم، انسان سارے ختم، جن سارے ختم، فرشتے سارے فنا، کل جہان فنا ہو جائے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ درود شریف والا عمل اللہ پاک اس وقت بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے رہیں گے، جان ختم ہو جائے گا، درود ختم نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ میری تیری ساری عمر یوں ہی بس آگ لگ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، رات یوں ہی تباہ، دن یوں ہی تباہ، ایک تسبیح صبح شام کی بھی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری محبت کی علامت یہ ہے، میری ساتھ عقیدت کی علامت یہ ہے، میری غلامی کی نشانی یہ ہے، میری امتی کی زبان ہو، میری ذات پہ ہر وقت درود پاک ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو بڑے کرتے ہیں جی ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، اور سارا زور میلوں پہ لگ رہا ہے، سارا زور میلوں پہ، عرسوں پہ لگ رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابی، کبھی کسی نے عرس نہیں لگایا، کبھی کسی نے قبروں کی مٹی نہیں چاٹی۔ تمہارا دین کہاں سے آ گیا؟ قرآن کو ٹھوکر مارتے ہو اور بکواس پہ چلتے ہو۔ ہزاروں مر رہے ہیں لوگ صرف اس کام میں جانے آنے میں۔ جناب
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن نے اعلان کر دیا اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، اور اگر نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کوئی محبت نہیں ہو سکتی اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شرک کی دریا میں ڈوب کے مرے گا، لعنت کی دریا میں ڈوب کے مرے گا، بدعت کرتا ہوا مرے گا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، کچاوے بنائے، ریڑیاں بنائی، عورت مرد اکٹھے ہو کے چل دیے ہیں، فلانی جگہ سلام بھرنے چل رہے ہیں، اور قرآن کا سلام تو پہلے بھر، تیرے گھر میں قرآن رکھا، تو نے قرآن کو کبھی سلام نہیں بھرا، نماز کو کبھی تو نے سلام نہیں بھرا، روزے کو سلام نہیں بھرا، قبر والے کو سلام بھرنے جا رہے۔ یہ جتنے اللہ والے یہ عقیدے کے نہیں تھے وہ اس بات پر قطعاً راضی نہیں تھے، جو بھی اللہ والا ہے غلامی شرط ہے، اطاعت شرط ہے، ہر معاملے میں مہد سے لے کر لاحق تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے نہ شادی کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے نہ خوشی کر سکتے ہو، غلام ہے تو پھر غلام بن کے مرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے غلامی کی۔ ایک دن جناب فاروق اعظم سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات سامنے آ گئی ہوگی، مدینے میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، مدینے پاک میں مسجد نبوی میں جمعے میں اعلان کر دیا، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، جمعے میں اعلان کر دیا کہ جو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کی بیٹیوں سے زیادہ حق مہر مانگتی ہیں، وصول کرتی ہیں، میں ان سے حق مہر کے پیسے چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ زیادہ حق مہر نہ رکھو، جو رکھے گی اس کے پیسے میں وصول کر کے بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ جمعے میں اعلان کر دیا، مسلمان مرد عورتوں نے سنا، جب جامع مسجد سے باہر نکلنے لگے ایک مدینے کی بڑھیا آئی، اللہ اللہ، اور آپ کہنے لگے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیا وہ بڑھیا بھی کتنی شان والی ہوگی، آج کی بڑھیا تو یہی بتائے گی نا کہ سلام بھرنے گئی تھی تو فلانی اوپر تو لال لا کے گئی نہیں، ترکیب بتائیں گی بدعت کی، شرک کی۔ اللہ اللہ مدینے کی بڑھیا فاروق اعظم کو گھیرے کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ آج پتا چلا تجھے تو قرآن بھی نہیں آتا، سمجھ نہیں تجھے قرآن کی۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا سورت نساء کی آیت پڑھ کر دیکھ، قرآن نے حکم دیا ہے کہ عورت اپنی مرضی کا حق مہر رکھ سکتی ہے، تم کون ہو قرآن کو بدلنے والے؟ تیرے جیسا ہوتا ہے، میرے جیسا ہوتا ہے، جا جا کام کر، آئی بڑی مر قرآن چلنے والی، ہائے ہائے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے میں سے واپس ہوئے اور منبر پہ کھڑے ہو کر رو دیا، فرمایا لوگوں مدینے کی بڑھیا قرآن زیادہ جانتی ہے، میں کم جانتا ہوں، میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں، میں اس حکم کو نہیں چلاؤں گا۔ یہ شان تھی، ان کو قبر کا فکر تھا، ان کو قیامت کا فکر تھا، جن کو جزا سزا کا پتہ تھا کہ اللہ کا دربار ایسا ہے، اس کی پیشی ایسی ہے۔ جب وہ لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے، تو نے عدالت خداوندی دیکھی نہیں، تو نے تھانے دیکھے کہ اللہ کا دربار نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتا تو یہ حال نہ رہتا۔ قرآن کہتا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ میرے
मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मानता, आप परेशान क्यों हैं? मेरे हवाले करो, मैं सब कुछ मनवा दूंगा, मेरी कुदरत बहुत लंबी है। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत का फिक्र नसीब फरमाए, कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, हर गुनाह से तौबा की तौफीक अता फरमाए, शिर्क व बिदअत की लानत से बचाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। जितने मुसलमान मर्द और कब्रों में चले गए सबकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही बयानात के लिए, कारी हनीफ की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में जल्द मिलता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।